بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 170 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان تسمیہ کی ایک شرط اور مقام ذبح کا تعین ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشرط هو الذکر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جرد التسمیۃ حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال، ولو قال الحمد لله او سبحان الله يريد التسمیۃ حل، ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية وما تداولته الألسن عند الذبح، وهو قوله بسم الله والله أكبر، منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال والذبح بين الحلق واللبة، وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله، وسطه وأعلاه وأسفله، والأصل فيه قوله عليه السلام الزكاة ما بين اللبة واللحيين، ولأنه مجمع المجرى والعروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم على ابلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والشرط هو الذکر الخالص المجرد، اور شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کا ذکر ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خالص بسم اللہ پڑھو۔ یہی وجہ ہے لو قال عند الذبح کہ ذبح کرتے ہوئے اگر اللہم اغفر لی کہا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دعا اور سوال ہے، اور اگر الحمدللہ کہا یا سبحان اللہ کہا اور اس سے تسمیہ کا ارادہ کیا تو جانور حلال ہوگا۔ ولو عطس عند الذبح، اور اگر کسی کو ذبح کے وقت میں چھینک آئی اور اس نے اس چھینک پر الحمدللہ کہا تو دو روایتوں میں سے صحیح روایت کے مطابق وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک نعمت یعنی چھینک پر الحمدللہ کہنے کا ارادہ کیا ہے، اس نے تسمیہ کو مراد نہیں لیا۔ وما تداولته الألسن، اور بوقت ذبح جو تسمیہ لوگوں کی زبانوں پر رائج ہے وہ ذبح کرنے والے کا یہ قول ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذبح سینے اور حلق کے درمیان ہے، اور جامع صغیر میں ہے کہ پورے حلق میں کہیں بھی ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے درمیان میں، اس حلق کے اوپر والے حصے میں اور نیچے والے حصے میں۔ والاصل فیہ، اور اس میں دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الزکاۃ ما بین اللبۃ واللحیین، کہ سینہ اور دونوں جبڑوں کے درمیان ذبح ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے کہ یہ حلق کھانے پینے کی نالیوں اور رگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فِيهِ إِنْهَارُ الدَّمِ، لہذا اس میں ذبح کرنے سے عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ، کامل طریقے پر خون کا بہانہ حاصل ہو جائے گا، لہذا ہر ایک کا یعنی
اس گردن کے تینوں حصوں کا حکم برابر ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آج کے سبق میں تسمیہ سے متعلق ایک شرط ذکر کی جا رہی ہے، اور اگر تسمیہ کے متبادل کچھ اور الفاظ بولے ہیں تو ان کا حکم بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے، اور پھر ہمارے سبق میں مقام ذبح کیا ہے کہ گردن میں کہاں پہ ذبح کرنا ہے اس سے متعلق کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ والشرط هو الذکر الخالص المجرد، والشرط ای شرط حل الزکاۃ، ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہاں خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، جس میں اپنی کوئی غرض اور سوال کی ملاوٹ نہ ہو۔ تسمیہ کو خالص رکھنے کی تلقین کی گئی، اس کے متبادل کوئی اور ایسے الفاظ جس میں اپنی کسی منفعت کا شائبہ ہو یا سوال کا شبہ ہو تو ان الفاظ سے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں 3 الفاظ صاحب ہدایہ نے نقل فرمائے، اللہم اغفر لی۔ تو اب اللہم اغفر لی یہ پہلا جملہ ہے جس کو تسمیہ کے متبادل کے طور پہ ذکر کیا ہے، لیکن اس میں ذکر خالص نہیں پایا جا رہا۔ اس میں تو اپنی مغفرت کا سوال ہے، اپنی ایک غرض کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ بوقت ذبح جب چھری چلانے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت میں سوال نہیں ہوتا بلکہ خالص ذکر وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو فی نفسی ہی یہ جملہ معنی کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس جملے کا موقع نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی کہنا یہ جملہ اپنے صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا جا رہا، اس وجہ سے ذبیحہ پر اثر پڑے گا، لا یحل، اور ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَسُؤَالٌ، کہ اس میں دعا اور سوال کا مفہوم پایا جا رہا ہے، اور دعا اور سوال اس کے اندر گویا کہ اپنی غرض کا اظہار کرنا ہے۔ حالانکہ تسمیہ کا غرض سے خالی ہونا ضروری ہے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے یہ والے 2 الفاظ کہے بسم اللہ کے بجائے، اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا یا سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے ارادہ تسمیہ کا کیا تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ اگرچہ یہاں لفظ تو بدل گئے ہیں، لیکن یہ الفاظ جو اس نے کہے ہیں الحمدللہ اور سبحان اللہ، ان دونوں الفاظ سے اس کا مقصود ذکر خالص ہے، لہذا ذبیحہ حلال ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے الحمدللہ اور سبحان اللہ بوقت ذبح کہتے ہوئے یرید التسمیہ، تسمیہ کا ارادہ کیا ہو، بسم اللہ کا ارادہ کیا ہو۔ یعنی ارادہ تو تسمیہ کا تھا، بسم اللہ پڑھنے کا تھا، لیکن چونکہ وہ کثرت سے الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی دماغ میں تو بسم اللہ ہی چل رہی ہے، لیکن زبان پہ الحمدللہ یا سبحان اللہ میں سے کوئی کلمہ آ گیا ہے تو ذبیحہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حلہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ لیکن یہی الحمدللہ، یہاں جو الحمدللہ ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وَلَوْ عَطَسَ عِنْدَ الذِّبْحِ، اگر ایک آدمی جانور کو ذبح کرنے لگا اور بوقت ذبح اس کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے آنے کے وقت میں الحمدللہ کہا، چھینکنے پر جو مسنون عمل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہے، تو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور پھر اسی الحمدللہ پر اکتفا کرتے ہوئے اس نے جانور کی گردن پر چھری چلا دی، تو کیا یہ الحمدللہ تسمیہ کے قائم مقام ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہاں 2 روایتیں ہیں، لا یحل فی اصح الروایتین، 2 روایتوں میں سے جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق اس الحمدللہ سے جو چھینک والی نعمت کے شکرانے پر بولا گیا تو اس الحمدللہ سے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟
لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمیۃ، اس لیے کہ اس کا ارادہ تو اللہ کی اس چھینک والی نعمت پر اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنا مقصود ہے، یعنی وہ نعمت عظمیٰ پر اللہ کے اس انعام پر الحمدللہ کہہ رہا ہے، بنیت تسمیہ نہیں کہہ رہا۔ ذبح کے وقت جو تسمیہ ہوتا ہے اس کی طرف اس کا ذہنی نہیں ہے، اس نے اپنے خیال کے مطابق چھینک آنے پر چونکہ الحمدللہ کہنا اس کی عادت ہے تو اس کو وہیں پہ چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہہ کر چھری جانور کے گلے پر چلا دی۔ تو اصح روایت یہی ہے کہ اس الحمدللہ سے وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ وما تداولتہ الالسن عند الذبح، ذبح کے وقت زبانوں پر جو کلمہ زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، وہ ذبح کرنے والے کا یہ کہنا بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے، یعنی بوقت ذبح ان کلمات کو پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا ماخذ بتا رہے ہیں کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اور یہ منقول ہے۔ کس موقع پر ان سے نقل کی گئی؟ تو کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی آیت نمبر 36، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ جلد نمبر 5 میں 237 نمبر صفحہ پر ہے، اور بخاری شریف میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت 5565 نمبر پر موجود ہے۔ مسلم شریف میں 1966 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، جس میں بسم اللہ واللہ اکبر کے الفاظ کو بتایا گیا ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں خیر یعنی فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پھر ان پر اللہ کا نام کھڑا کر کے لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں تو ان میں سے خود کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور سائل کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں تک تسمیہ کی شرائط مکمل ہو گئیں۔ آگے امام قدوری رحمہ اللہ مقام ذبح اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے تو متن میں یہی جملہ ارشاد فرمایا، وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ۔ آگے صاحب ہدایہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، ذبح حلق اور لبہ کے درمیان ہے۔ اب یہاں مقام ذبح میں حلق اور لبہ ان دونوں کا درمیانی مقام بتایا گیا ہے کہ درمیانی مقام میں آپ کسی بھی جگہ پہ چھری چلائیں گے تو جانور ذبح ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ درست ہوگا، اس ذبیحہ کا گوشت کھایا جائے گا۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پورے حلق میں آپ کسی بھی جگہ سے ذبح کر دیں تو لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے وسطہ و اعلاہ و اسفلہ، تو اس میں عبارت تینوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ وسطہ یعنی کلی سے بدل بنائیں تو وسطہ و اعلاہ و اسفلہ، اسی طرح وسطہ و اعلاہ و اسفلہ، وسطہ و اعلاہ اسفلہ، تینوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے درمیان سے آپ ذبح کریں، اعلاہ اوپر سے کریں، اسفلہ نیچے سے کریں۔ والاصل فیہ، دلیل اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الزکاۃ ما بین اللبۃ واللحیین، کہ جو ذبح ہے وہ لبہ اور لحیین کے درمیان ہے۔ اب یہ روایت جو صاحب ہدایہ نے نقل فرمائی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ذبح کا مقام لبہ اور دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اس روایت سے ملتی جلتی روایت سنن دارقطنی میں ہے، جس میں حلق اور سینے کی ہڈی کے درمیان ذبح کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل بن ورقاء الخزاعی
علی جمل اورق یصبح فی فجاج منا الا ان الزکاۃ فی الحلق واللبۃ۔ ان دونوں مقامات کے درمیان ذبح کر دینا کافی ہے، جانور حلال ہوگا۔ تو اس کی وجہ بتائی کہ اس مقام پہ ہی ذبح کیوں کرتے ہیں، کسی اور جگہ چھری کیوں نہیں چلائی جاتی؟ وَلِأَنَّهُ، اس وجہ سے کہ یہ جو حلق ہے، وَلِأَنَّهُ مجمع المجرا والعروق، کہ یہ جمع ہونے کی جگہ ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، کہ کھانے کی نالی بھی اور سانس کی نالی بھی ساری یہاں اکٹھی ہوتی ہیں، لہذا اگر یہاں چھری چلائی جائے گی تو ساری رگیں یہاں پہ کٹ جائیں گی۔ فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فِيهِ انہار الدم، اس جگہ پہ چھری کا چلانا، اس سے سارا خون نکل جائے گا اور صحیح طریقے پر خون کے بہانے کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ فَكَانَ حُكْمُ الْكُلِّ سَوَاءٌ، لہذا پورے حلق کا حکم برابر ہوگا۔ اب مقام ذبح یہاں بتایا کہ اس جگہ سے لے کر سینے کی چوڑی ہڈی یہاں جو ہوتی ہے، اس ہڈی سے آگے اور گردن سے نیچے یہ درمیان والا جتنا حصہ ہے، اس کے درمیان آپ جب چھری چلائیں گے تو جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہاں عنق اور رقبہ دو لفظوں میں تھوڑا سا فرق آپ ذہن نشین فرما لیں کہ دو لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی پوری گردن ہے، اس گردن کے اندر عربی میں دو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، عنق بھی اور رقبہ بھی۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں یہ جو سر ہے، سر اور بدن، سر اور یہ جو بدن کے درمیان والا جتنا ایریا ہے، سر اور بدن کے درمیان جتنا حصہ ہے، اس کو عنق کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے عنق کو دکھلایا ہے۔ اور رقبہ اصل میں کہا جاتا ہے یہ جو گردن کی جڑ ہوتی ہے نچلی سائڈ سے، من الاسفل، گردن گویا کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ جو گردن یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو گردن کا یہ جو نچلا حصہ ہے اس کو رقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو ذبح ہے وہ عنق اور رقبہ دونوں کے درمیان سے ہوگا۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عنق اوپر والا حصہ ہے اور رقبہ یہ نیچے سے، لیکن اصل میں رقبہ یہ ہوا کہ اصل العنق من الاسفل، کہ گردن کی جڑ نچلی سائڈ سے، یعنی یہ گردن کو اگر ہم ایسے اوپر سے نیچے کی جانب لٹکائیں تو نچلی جانب جو اس کا آخری حصہ بنے گا اس کو ہم رقبہ کہیں گے۔ تو آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ تسمیہ کی ایک شرط یہ ہے کہ بندے کی کوئی غرض اس میں داخل نہ ہو، یہ ہمارے آج کے سبق میں تسمیہ سے متعلق آخری شرط بیان ہوئی۔ پھر اللہم اغفر لی کا لفظ اگر اس نے کہا ہے تو اللہم اغفر لی کا لفظ کہنے سے وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ غرض انسانی شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ اگر اس نے بنیت تسمیہ کہے ہیں تو پھر ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن اس نے اگر بنیت تسمیہ نہیں کہے تو پھر اس میں فتویٰ کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ بسم اللہ واللہ اکبر جو متداول الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، روایات میں ملتے ہیں کہ یہاں ذبح کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، کہ یہ رحمت کا مقام نہیں ہے، کہ اس وقت میں جو چھری چلائی جا رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم کی دونوں صفات کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ اللہ کی بڑائی کو شامل کیا گیا ہے۔ الزکاۃ ما بین اللبۃ واللحیین، تو ہمارے آج کے سبق میں آخر میں مقام ذبح وہ بتایا گیا کہ ذبح اختیاری میں آپ نے چھری جو چلانی ہے وہ لبہ اور لحیین کے درمیان چلانی ہے۔ لحیین جبڑے، لبہ سینے کا آخری والا حصہ، کہ اس میں ذبح کرنے والا جب فعل ذبح کو سر انجام دے گا، یعنی خون بہانے کا جو کام ہے جب یہاں پہ کرے گا تو وہ بہت اچھے انداز میں خون بہہ جائے گا، اور جو مقصود ہے کہ اس کے اندر جو دم سائل ہے وہ نکل جائے، تو اس جگہ چھری چلانے سے وہ سارا خون نکل جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔